السلام علیکم۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں جہاز عمارتوں سے ٹکرائی، لیکن اس دھماکے کی گونج افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے۔ ایک واقعہ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور پاکستان کی تقدیر بھی۔ صبح کے وقت امریکہ کے شہر نیو یارک میں دو طیارے ٹرین سینٹر سے ٹکرا گئی۔ 3025 افراد مارے گئے۔ امریکہ کا دل دھل چکا تھا۔ اگلے ہی دن امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم اس حملے کے ذمہ داروں کو ڈھونڈ نکالیں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوئے ہو۔ تحقیقات ہوئی، انگلیاں اٹھی۔ اسامہ بن لادن اور اس کے نیٹ ورک القاعدہ پر جو اس وقت افغانستان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک فون کال پاکستان کو کی۔ صدر پرویز مشرف کو کال آئی نائب وزیر خارجہ کی جانب سے، یا تو ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے خلاف، اگر مخالفت کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں واپس دھکیل دیں گے۔ پاکستان ایک دوارے پر آ گیا، ایک طرف طالبان جو کبھی آئی کی دوست، دوسری طرف دنیا کی سپر پاور جنگ کی تیاری میں مصروف تھی۔ مشرف نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان نے افغانستان پر بمباری شروع کی۔ طالبان کی حکومت چند دنوں میں ختم ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم ہوئی نہیں۔ طالبان اور القاعدہ کی جنگجو پاکستان کی سرزمین پر داخل ہو گئی۔ وزیرستان، سوات، خیبر باجوڑ، بلوچستان پاکستان کی پناہگاہ بن گیا اور پھر نشانہ بھی۔ 2004 سے پاکستان میں بم دھماکوں کا آغاز ہوا، دھماکہ در دھماکہ، شہر در شہر، لاہور، اسلام آباد، کوئی محفوظ نہیں تھا۔ لال مسجد آپریشن 2007 کے بعد شدت پسندی کا طوفان آیا۔ پاکستان کے اپنے ہی ملک کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ ناظرین، پاکستان امریکہ اتحادی تو بن گیا، لیکن اس اتحاد کی قیمت 80,000 جانیں تھی۔ فوجی، شہری، بچے، عورتیں۔ آج تک سوال باقی ہے، کیا ہمیں اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے تھا، یا یہ فیصلہ ہماری خود مختاری کا سودا تھا؟